گرمی ہو یا سردی، گاؤں جانے کی ایک الگ ہی خوشی اور مزہ ہوتا ہے۔ جب گاؤں جانے کا مصمم ارادہ بن جائے تو کوئی چیز آڑے نہیں آتی۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ جنگ کے علاقہ کرن مزاری میں دریائے جہلم کے کنارے چند گھنٹے گزارنے کا موقع ملا تو ہمارے پیارے دوست اور میزبان حیدر خان بلوچ نے اپنے ڈیرے پر باقاعدہ ایک پارٹی کا اہتمام کر ڈالا۔ صفدر وسیم چھوٹا بھائی کم اور دوست زیادہ ہے۔ ایک دہائی میں جب سے تعلق بنا ہے، ہر جگہ اسے ثابت قدم اور ادب و احترام کا پیکر پایا ہے۔ اس مرتبہ صفدر وسیم جب لاہور آیا تو اپنے کاموں سے فراغت کے بعد سیدھا میرے آفس چلا آیا۔ اپنے ساتھ جنگ جانے کا اصرار کیا۔ ہم اس کی دعوت کو ٹال نہ سکے اور اس کے ساتھ جنگ چلے آئے۔ جنگ سے جنوب مغرب کی طرف تقریباً 60 کلومیٹر دور کرن مزاری کا خوبصورت علاقہ ہے۔ دریائے جہلم اس کے پاس سے کبھی سرگوشیاں کرتا تو کبھی خاموشی سے بہتا چلا جاتا ہے۔ جب ہم کرن مزاری پہنچے تو اچھی خاصی گرمی تھی، پھر اللہ پاک نے کرم کیا، بادلوں کی ٹکڑیاں آسمان پر نمودار ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹھنڈی ہواؤں کے دوش پر اڑنے لگیں۔ گرمی کا زور ٹوٹا، موسم سہانا ہوا تو ہم اپنے رب کا شکر بجا لائے۔ حیدر خان بلوچ نے پچھلے 6 ماہ سے ایک دیسی بکرا سنبھال رکھا تھا۔ ہم سب یعنی صفدر وسیم، محمد امجد، عرفان چوہان، ملک عدنان، ملک عرفان، چودھری شان، ریاست علی، علاقہ کرن مزاری ڈیرے پر پہنچے تو حیدر خان نے فوری بکرا اور ایک قصاب بھائی کو بلوا لیا۔ ہماری نظروں کے سامنے بکرے کو ذبح کیا گیا۔ ابھی کھال اتارنے اور گوشت بنانے کا پروسیس شروع ہونا تھا کہ ہم سب ڈیرے کے پاس ہی موجود تربوز کے ایک کھیت میں جا گھسے۔ کچے پکے تربوزوں کو بیلوں کے ساتھ جڑے دیکھ کر دل خوش ہوا۔ کھیت سے تربوز توڑ کر ایک گاڑی میں لوڈ کیے جا رہے تھے، جبکہ کھیت میں موجود ایک بابا جی سے پنجابی ماہیا بھی سننے کو ملا۔ دانچی کریے کوئی دانچی کریے کے نل یاری لائیے وے سر ٹبر کریے وہ گڈی لہن تے آئی ہو سی تے کولا گڑا کیوں چوندا وے کہ ٹھوکر لائی ہو سی کوئی پتنا تے کام ہویا تے جل جل چوڑا میں ڈول سیاں نے تا ہویا۔ کھیت کے ارد گرد مویشی چار اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ تھوڑی دور ہی ایک عدد ٹیوبویل دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ درختوں کی آڑ میں سولر پر لگی ٹربائن بھی 24 گھنٹے کھیتوں کو سراب کرنے میں مصروف تھی۔ تاروں پر بیٹھا کبوتروں کا گول اور بیڑ بکریاں، ہرے بھرے کھیت، گویا سب مناظر ہی دل خوش کرنے والے تھے۔ دوستوں کی نظر حیدر خان بلوچ کے نئے نویلے ٹریکٹر پر پڑی تو سب نے اپنے اندر چھپے ٹریکٹر ڈرائیور کو زبردستی جگایا۔ پھر کیا تھا، سب نے باری باری ٹریکٹر چلایا اور مسرت کے لمحوں کو کیش کرایا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی اور بھوک نے بھی پیٹ پر ہلکی ہلکی دستک دینا شروع کر دی تھی۔ ڈیرے پر واپس آئے تو حیدر خان نے پھل اور دودھ سوڈا تیار کرا رکھا تھا، جبکہ قصاب بھائی بڑی ہی نفاست کے ساتھ گوشت بنانے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر میں گوشت پکانے کے لیے مکمل تیار ہو چکا تھا۔ میزبان حیدر خان نے دریا پار سے اپنے ایک بزرگ دوست کو بلوایا جو نمکین گوشت تیار کرنے کے ماہر تھے۔ بزرگ نے بڑی کڑاہی منگوائی، پورے بکرے کا گوشت اس میں ڈالا، 2 جگ پانی، 1 کلو گھی اور تھوڑا سا نمک ڈال کر کڑاہی کو چولہے پر چڑھا دیا۔ گوشت پکنا شروع ہوا تو بھوک کی شدت بھی بڑھنے لگی۔ اس موقع پر صرف گپ شپ سے ہی دل کو بہلایا جا سکتا تھا۔ دوستوں نے اپنے ماضی کو یاد کیا تو کسی نے قصے، کسی نے جگ بیتیاں سنائیں۔ اسی اثنا میں گرمی کا زور ٹوٹا، بادل گہرے ہونے لگے، ڈیرے کے صحن میں چارپائیوں اور ٹیبلز لگائے گئے، دھوپ اور چھاؤں کا حسین امتزاج شروع ہو چکا تھا۔ سب دوستوں کی نظریں بار بار چولہے کی طرف اٹھ رہی تھیں کہ کب حتمی اعلان ہو اور وہ نمکین گوشت کی لذت چکھ سکیں۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے درمیان
نمکین گوشت تیار ہو چکا تھا۔ گاؤں سے تنور میں بنی دیسی آٹے کی روٹیاں بھی آ چکی تھیں۔ تمام دوستوں کی ٹیبلز پر نمکین گوشت کی ڈشز پہنچیں تو پھر سب نے ایک ساتھ ہلہ بول دیا۔ گاؤں سے مزید دوست بھی آ گئے۔ سب نے سیر ہو کر نمکین گوشت کے مزے اڑائے۔ ذائقہ لاجواب، دعوت بے مثال تھی۔ سب نے حیدر خان بلوچ کا اس عظیم ضیافت پر شکریہ ادا کیا۔ سورج بالکل غروب ہونے کے قریب تھا۔ ہم نے طویل سفر طے کر کے جنگ پہنچنا تھا۔ ہمارے بھائی اور میزبان حیدر خان بلوچ نے سب کچھ وہیں چھوڑا۔ ہمیں کمپنی دینے اور رخصت کرنے ہمارے ساتھ ہی جنگ چلے آئے۔ جنگ پہنچ کر سب بھائیوں نے بڑی ہی محبت کے ساتھ سیاف کیا اور یوں ہم لاہور واپس آ گئے۔ اس مرتبہ بھی یہ وزٹ بھی یادگار ٹھہرا۔ شکریہ صفدر وسیم بھائی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔